اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی قرآن مجید کے معجزہ کے حوالے سے کہ قرآن مجید حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابدی معجزہ ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہیں، قیامت تک کے لیے ہر قوم اور ملت کے لیے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہر قوم و ملت اور انسان کے لیے خدا کا بھیجا ہوا معجزہ ہے جو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ میں نے کل کچھ اس حوالے سے گفتگو کی تھی، تو آج جو ہے میں فقط چند جو ہے ایسے قصے سٹوریز بیان کروں گا قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے حوالے سے، جو اس دور کے کفار و مشرکین جو بڑے بڑے دانش مند تھے، فصیح اور بلیغ انسان تھے، انہوں نے بھی اس کا اقرار کیا اور یہ تاریخ میں نقل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ولید بن مغیرہ یا معیرہ، یہ بنی مخزوم قبیلے کا سردار تھا اور اس زمانے کا کفار اور مشرکین مکہ کا سمجھ لیں فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے سب سے بڑا شاعر بھی تھا اور فصیح اور بلیغ انسان بھی تھا، کیونکہ یہ جب بھی کوئی شعر لکھتے تھے، بعض کا جیسے ہوتا ہے نا ہر فیلڈ میں مقابلہ ہوتا ہے، مسابقہ ہوتا ہے، اس دور کے شعراء بھی جب اپنا اپنا کلام لکھتے تھے تو جو ان کا سب سے اچھا کلام ہوتا تھا وہ مقابلے میں جب ایک دوسرے کے لکھتے تھے تو پھر اس کی حاکمیت کے لیے، قضاوت کے لیے وہ اس کے پاس آتے تھے، ولید بن معیرہ کے پاس، اور اس سے آ کر قضاوت کہتے تھے کہ تم بتاؤ کہ کس کا کلام جو ہے وہ اچھا ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ ولید جو تھا یہ اس میں قضاوت کرتا تھا اور جو سب سے اچھا کلام ہوتا تھا اس کو پھر جو ہے یہ اس کی نشاندہی کرتا تھا، اور اس طریقے سے اس دور کے زمانے کے سب سے بڑے فصحاء اور بلغاء کا بھی یہ استاد مانا جاتا تھا۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے، مجمع البیان میں بھی یہ ذکر ہے اور سیرت النبویہ میں بھی واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو جب اس نے قرآن مجید کو سنا، قرآن نازل ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قرآن کی آیات کی تلاوت کی، تو یہ حیران اور سرگردان ہو کر وہاں سے اٹھا اور اپنے قبیلے والوں کے پاس آ کر ان کو اکٹھا کیا، اور تاریخ میں یہ الفاظ اس کے لکھے ہوئے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ جو نہ تو کسی انسان کا کلام ہے، کیونکہ جتنے بھی مشہور عرب کے شعراء تھے، فصیح اور ادیب لوگ تھے، سب کے کلام سے یہ واقف تھا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ جو کلام جو ہے اس کے سامنے پیش ہوتے تھے، ایک ایک کی نس نس سے واقف تھا، خود بھی بہت بڑا فصیح و بلیغ انسان تھا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم آپ نے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، یعنی اس کے لیے ایک بہت حیران کن بات تھی۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، البتہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں اضافہ کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ محمد سے میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ جو نہ تو کسی انسان کا کلام ہے نہ ہی کسی جن کا کلام ہے۔ کیوں کہ جو حلاوت اور مٹھاس اس کلام میں پائی جاتی ہے کہ جو بالکل جو ہے ایک ایسے درخت کی طرح ہے کہ جس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ثمر اور پھل لگے ہوں، اور اس کے نیچے سے ایک جو ہے اعلیٰ قسم کا جو ہے فراوان گوارا میٹھا پانی جاری ہو، اس طرح کا یہ کلام ہے کہ جیسے اس پانی بھی نیچے سے میٹھا ہوتا ہے، اور اس میٹھے پانی کی وجہ سے جتنا زمین اچھی ہو اور پانی میٹھا ہو، اس کا جو ثمر جو پھل ہوتا ہے اس میں بھی مٹھاس اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو لہذا وہ کہتا ہے کہ اتنا میٹھا کلام ہے
کہ تمام دنیا کے کلاموں سے اعلیٰ اور کوئی کلام بھی اس جتنی برتری نہیں رکھتا۔ یہ اس سردار فصاحت و بلاغت کے الفاظ ہیں قرآن مجید کے بارے میں۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے عتبہ بن ربیعہ، یہ بھی آپ نے قبیلے کا بہت مشہور سردار اور فصیح و بلیغ انسان تھا۔ جب اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ فصلت کی 37 نمبر آیت اور اس کے بعد والی آیات سنی تو یہ جو ہے ان آیات کو سننے کے بعد اپنے دوستوں کے پاس، آپ نے کی محفل ہوتی تھی جیسے شام کو بعد ظہر یہ بیٹھتے تھے، ہر قبیلے کی یا مختلف قبیلوں کے سردار مل کے بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے شعر و شاعری کا مقابلہ اور جیسے ہوتی ہے مختلف موضوعات پر ڈسکس کرتے تھے۔ یہ آیا جب اپنی محفل میں آیا تو اپنے دوستوں کو، اپنے محفل والے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ بھی کہتا ہے کہ خدا کی قسم آج تک میں نے بالکل ایسا کلام نہیں سنا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ ایسا کلام ہے کہ جو نہ تو شعر ہے نہ ہی جادو اور کہانت ہے، بس اللہ کی قسم میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ جس میں ایک عظیم قسم کی خبر دی گئی۔ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، معاند ہے، دشمن ہے، کافر مشرک ہے، لیکن قرآن مجید کے جو ہے یہ کلام سن کر، آیات سن کر یہ ایسا مبہوت رہ گیا کہ خدا کی قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت اگرچہ یہ بت پرست تھے لیکن ایک خدا کے قائل تھے، کہتے تھے کہ خدا ہے، لیکن آگے جو مختلف بت ہیں خدا بند عالم نے ان کو تدبیر اور روزی اور بارش ان کو دی، اس لیے بتوں کی پرستی کرتے تھے کہ وہ جو خدا کے آگے بنائے ہوئے یہ مقرب لوگ ہیں جن کے انہوں نے بت بنائے ہوتے تھے، تو لہذا کہتے تھے کہ خالق ایک ہے اللہ خلق کرنے والا، باقی اگر روزی کے بت تو بارش برسانے کے مختلف انہوں نے مختلف بنائے ہوئے تھے، لہذا اللہ کی قسم اٹھاتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک جو تیسرا مشہور ترین واقعہ ہے کہ مشرکین مکہ جو سرسخت ترین دشمن تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جب انہوں نے قرآن سنا اور یہ لوگوں کو منع کرتے تھے، کہتے تھے قرآن نہ سنو یہ جادوگر ہے، حتیٰ اپنے کانوں میں کہتے تھے روئی دے لو، انگلیاں دے لو، قرآن نہ سنو، لوگوں کو، نوجوانوں کو منع کرتے تھے اور عجیب و غریب قسم کے بےہودہ قسم کے الفاظ بیان سے یاد کرتے تھے۔ قرآن مجید جو ہے یہ ان کے سورہ فصلت میں آیت 26 میں اس طریقے سے ان کی صورتحال کو بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کیونکہ یہ دیکھتے تھے کہ قرآن مجید کی تاثیر اتنی زیادہ تھی، اتنی اس میں حلاوت پائی جاتی تھی، اتنے اس کے مفاہیم اور معارف بلند تھے، اتنا یہ فصیح و بلیغ تھا کہ لوگ جیسے مثال اور بتائی جاتے ہیں کہ جادو ہوتا ہے کھینچے چلے آتے ہیں، قرآن سنتے ہی کہتے ہیں کہ جیسے ان پر سحر ہو جاتا تھا، یہ کہاں آ جاتے تھے، شوق سے سنتے تھے، کیونکہ اس کے دور ہم شاید وہ چیز درک نہ کر سکیں، لیکن یہ کیونکہ فصیح و بلیغ لوگ تھے اور فصاحت و بلاغت کو پسند کرتے تھے، قرآن مجید جو ہے ان کے بارے میں کہتا ہے یہ جو کافر لوگ تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ قرآن کو نہ سنو، اس کو قرآن کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، اور جب قرآن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ رہے ہوتے تھے نا یا پڑھا جاتا کہتے ہیں وَالْغَوْا فِيهِ، بک بک کرو، اونچی اونچی باتیں، شور شرابہ کرو تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکے۔ کیوں یہ کام کرو؟ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شاید کہ تم غالب آ جاؤ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، تاکہ قرآن کو لوگ نہ سنیں اور اتنا شور شرابہ کرو کہ لوگوں کو اس کی آواز ہی سمجھ میں نہ آئے، اور آپ اس طریقے سے کیا ہو سکتے ہو، جیت سکتے ہو، یعنی مقابلہ بازی کرتے تھے۔ تو یہ اس حالت میں بھی کہ جب آپ نے جوانوں کو اور لوگوں کو منع کرتے تھے، لیکن اتنی لذت ان کو محسوس ہوتی تھی، اتنی شدت سے حلاوت پائی جاتی تھی
کہ دوسروں سے عہد لیتے تھے کہ اب یا تو قرآن سننا نہیں ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرو، یا جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو یا تو آپ نے جو ہے کیا کرو، کانوں میں روئی یا آپ نے انگلیاں ڈال لو تاکہ آواز نہ آئے، یہ شور شرابہ کرو تاکہ دوسرے والے لوگ نہ سن سکیں، متوجہ نہ ہو سکیں، اور اس طریقے سے قرآن کے سننے سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے۔ عہد لوگوں سے لیا، لیکن قریش کے جو فصیح و بلیغ قسم کے سردار لوگ تھے، جن میں ایک ہے ابو سفیان ابن حرب، یہ امیر شام کا جو ہے باپ ہے، سرسخت ترین اس وقت، یہ آپ کو پتا ہے نا دشمن تھا، بعد میں کردار جو آپ پڑھیں خود تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ابو جہل ابن ہشام، ابو جہل نام آپ نے سنا ہوا ہے، اور اخنس بن شریک، یہ تین بڑے بڑے سردار تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا، دوسروں کو بھی منع کرتے تھے اور خود بھی نہیں سننا، لیکن پہلے قرآن تو خود بھی انہوں نے سن رکھا تھا۔ رات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے، تو کیا ہوا، یہ ایک رات سب کو منع کیا ہوا تک نہیں سننا، چھپ کر آئے، اور ایک مثلا گھر کی اس طرف رات اندھیری تھی ادھر کھڑا ہو گیا، ایک دروازے کے پاس، ایک اس طرف آ کے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے۔ یہ ایک ہمارے لیے درس ہے دوستان۔ ساتھ ساتھ میں یہ کچھ نکات اپنے لیے بھی عرض کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی، کہ ہماری راتوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ عبادت اور قرآن کے لیے ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کے لیے مختص کرو۔ اگر تو خدا کے لیے صبح جلدی اٹھ سکتے ہو، اذان سے کچھ 15 منٹ زیادہ نہ بھی اٹھ سکو، 10-15 منٹ کوشش کر لو، یا اذان کے بعد چلو واجب نماز ہی پڑھ لو، کچھ مستحبات، کچھ تلاوت کو اپنا معمول بناؤ، رات کو سونے سے پہلے کوئی ایک پہر مقرر کر لو خدا بند عالم کے کلام کو، جیسے ایک عاشق اپنے معشوق کے لیے کیا جتن کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آپ آیت پڑھیں، مثلا آیت آج میں درس تفسیر دے رہا تھا، ادھر آیت نمبر 158 ہے، اس میں جو ہے خدا بند حج اور عمرے کے ذکر کرتا ہے کہ جو بھی حج اور عمرہ جو ہے بجا لائے یا فقط عمرہ انجام دے، یہ اس کے علاوہ اپنی مرضی سے مستحب عمل انجام دے، تو کیا ہے، ان اللہ شاکر علیم، بے تحقیق اللہ تعالی شکر ادا کرتا ہے، کس کا، یہ نیک کام کرنے والے کا، جو اپنی مرضی سے واجبات کے علاوہ مستحبات انجام دیتا ہے۔ ان اللہ شاکر، شاکر بروزن فاعل، اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ فاعل کس کو کہتے ہیں، کوئی فعل انجام دینے والا، یعنی اللہ شکر ادا کرتا ہے۔ عجیب مسئلہ نہیں ہے، شکر تو ہمیں ادا کرنا چاہیے خدا کا، حتیٰ خدا سختی بھی دے دے، کچھ بھی، ہم خود ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں خدا بند عالم کا، اس نعمتوں کا صحیح شکر ادا نہیں کر سکتے۔ خدا بند عالم تو خالق مالک ہے، غنی بالذات ہے، اس کو کسی چیز کا لالچ بھی نہیں ہے، لیکن اتنا رحیم و کریم ہے، کہتا ہے کہ ان اللہ شاکر علیم، اللہ شاکر ہے اور دانا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ یعنی جب ہم یہ نیک کام کرتے ہیں، کوئی حج و عمرہ یا کوئی تلاوت، زیارت، کوئی خدا کے راستے میں کوئی کام انجام دیتے ہیں، تو اللہ ہمارا شکر ادا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر خدا ہم پر اپنی رحمت کیا کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ ہم سے کیا محبت کر سکتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں، اس کے سامنے ہماری جرت ہی کیا ہو سکتی ہے، ہماری شان ہی کیا ہو سکتی ہے، ہم کیا ہیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ اگر اپنا فیض ہم سے روک لے، نظر کرم اٹھا لے، ہم نیست و نابود ہو جائیں کَأَلَّمْ یَکُن، لیکن وہ خدا میرے تیرے جیسے گناہگار ضعیف ذلیل بندے سے بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تو کوئی نیکی کا کام صرف خالص خدا کے لیے کرتا ہے تو خدا ان اللہ شاکر علیم، اللہ اس کا علم بھی رکھتا ہے کہ واقعا اگر تو نے خدا کے لیے دی ہے تو اللہ شکر ادا کرتا ہے، تیرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، وہ خالق بالذات ہے، وہ اس کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ عبادتوں کی، نہ کسی اور چیز کی، لیکن اتنی محبت کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، اتنی لطف اور رحمت کرتا ہے کہ یہاں تک کہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک مستحب کام ادا کرتے ہو تو اللہ تمہارا شکریہ ادا کر۔ میری تیری شخصیت ہی کیا ہے، جان ہی کیا ہے، ہمارا رتبہ ہی کیا ہے، خدا کے سامنے ہم کیا ہیں، لیکن اللہ کا لطف دیکھو، اللہ کا فیض دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو۔ میرے دوستو، میرے بھائی، خدا کے لیے اگر ابھی تک بھی جو ہے کہیں پٹکے ہوئے پلٹ آؤ، اللہ کے ساتھ لو لگاؤ، کبھی کبھی بیٹھ کے چپکے سے خدا کے ساتھ چند باتیں کر لیا کرو،
یہ کتنا قرآن بہترین ذریعہ ہے. کبھی تھوڑا تفسیر کا مطالعہ کر لو. جو محمد وال محمد نے ہم تک پیغام اللہ کا پہنچایا اس کے ذریعے نہج البلاغہ کا کبھی مطالعہ کر لو. کبھی کچھ حدیث پڑھ لیا کرو. ایک حدیث روزانہ کی ہم کوشش کریں پڑھ لیں. آج کل تو واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، غور سے پڑھ لو، اس پر توجہ کرو. کلام مجید قرآن گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ یا گوگل پہ یا ہمارے موبائلوں پہ ہر چیز. تھوڑی توجہ اس طرف بھی دے دیں. جتنا آپ ساری راتیں جا کر دن آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، کچھ 2 رکعت نماز عشق پڑھ لو. فقط خدا کی تو واجبات ہیں نا. اللہ سے کبھی حوریں مانگ رہے ہوتے ہو، کبھی روزی رزق، ظاہر ہمیں یہ بھی مانگنی ہے. لیکن یہ دیکھو جتنا بھی مانگو گے ایک چیونٹی ایک انسان سے کیا مانگ سکتی ہے؟ کتنا مانگے گی؟ 2 دانے مانگ لے گی، 10 دانے مانگ لے گی، 5 چھٹاک مانگ لے گی. اس کی سارے سال کے لیے، اس کے 10 سال کے لیے 1 کلو ہی بڑا ہو جائے گا. وہ اتنا مانگے گی بڑا زیادہ اپنی حیثیت کو دیکھ کر. لیکن جو انسان اگر اپنی مرضی سے عطا کرے، یہ ذرا مثال سمجھا رہا ہوں، انسان جتنا بھی مانگ لے، کتنا کو مانگے گا اس دنیا میں، یہ کتنے کی دولت مانگے گا، یہ کچھ کام خدا پر چھوڑ دو. یعنی جو وہ دے گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. ہم جو مانگیں گے وہ اپنی سوچ کے مطابق دیں گے. کچھ چیزیں فقط خدا پر چھوڑ دو کہ میرے اللہ میری یہ 2 رکعت نماز عشق تیری بندگی کے لیے، تیری شکر کے لیے. میرے اللہ تو نے مجھے انسان بنایا، تو نے مجھے حیوان نہیں بنایا. تو نے مجھے مسلمان بنایا، مسلمانوں میں مومن بنایا، باعمل بنایا. اہل بیت کا، محمد وال محمد کا مجھے دروازے کا گداگر بنایا. میرے اللہ مجھے شریف خاندان میں پیدا کیا. یہ شریف نہیں تھا، 2 ایسے خاندان میں مجھے یہ ہوش عطا کر دی. کبھی 2 رکعت نماز خاک کے اوپر سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کر دو. میرے اللہ میری جو سستیاں ہو گئی ہیں معاف فرما. میرے اللہ جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں معاف فرما. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کر لو. کبھی اپنے زمانے کے امام کو یاد کر لو، اس سے باتیں کرو. کبھی محمد کی بیٹی سے اپنے راز و نیاز کر لو. کبھی اس کو اس کی بیٹیوں کا بیٹھ کے پرسہ دے لو. یہ شعبان کی عیدیں آ رہی ہیں، کبھی بیٹھ کے حسین سے اپنا ارتباط برقرار کرو. کبھی حسین کے بیٹے سے اپنا ارتباط برقرار کرو. زین العابدین، عبادت گزاروں کی، عبادت کرنے والوں کی زینت، سجاد، بہت زیادہ سجدے کرنے والا، اے علی کے ماننے والا، اے علی کی بیٹی کے ماننے والا، اے حسین کا ماننے والا. کبھی رسم و رواج اور ان سارے چیزوں کو ہٹ کر آ کے سے دل کی باتیں کرو. مانگنا تو ہے نہیں کہ دروازے سے اللہ نے دینا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے نا عشق، جیسے عاشق اور معشوق بات کرتے ہیں، یہ تو ہمارے سردار ہیں نا، ہم تو ان کے عاشق ہیں. کبھی ان سے دل کی باتیں کرو. اپنے زمانے کے امام کو خدا کے لیے کبھی یاد کیا کرو. کبھی ان کو اپنا خصوصی سلام دو، ان سے دل کی باتیں کرو. کبھی ان سے مانگ کے تو دیکھو. اور بہترین ان کے لیے کتاب یہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے. کبھی اس کے ذریعے اللہ سے باتیں کرو. کبھی معراج کرو نماز کے ذریعے، نماز عشق کے ذریعے. دوستان دنیا ما فیہا سے ماورا ہو کر. بہرحال خدا بند اپنے ہمیں توفیق دے. اتنا پیارا یہ کلام کہ سرسخت دشمن ہو کر کیا ہوا کہ آئے اور چھپ کر جو ہے ساری رات کہتے ہیں کھڑے ہو کر سنتے رہے. جب سورج نکلنے لگا، روشنی ہونے لگی تو اٹھ کر گھروں جانے لگے تو تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. بڑے شرمندہ ہوئے طلوع فجر کے مطابق، تو ایک دوسرے سے معافی تلافی کی کہ یار غلطی ہوگی، نہیں کریں گے، بس ایسے ہی آ گیا تھا، اچھا آ گیا تھا فلاں. اس کے بعد آئندہ کے جو ہے بعد ایسا کام نہیں کریں گے. کہتے ہیں 3 راتیں ایک دفعہ وعدہ کر کے گئے، پھر دوسری رات پھر چھپ کے کہا کہ آج تو سب کو کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، میں آج پھر سننا آتا ہوں. پھر ساری رات سنتے رہے. صبح جب سورج طلوع ہونے والا جانے لگے تھے تو پھر ملاقات ہو گئی. پھر ایک دوسرے کو جو ہے شماتت کی، لعن طعن کی، اور ہم نے غلطی کی، فلاں کی، اور ہم یہ کر رہے ہیں تو دوسرے کیا کریں گے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. تیسری رات کے اب تو صاحب نے کہا کہ اب نہیں آ گئے، پھر آ گئے. 3 مسلسل راتیں آ کر قرآن کی اتنی حلاوت تھی. دیکھیں بعض اوقات انسان کو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، انسان حق سمجھ جاتا ہے، انسان کو معجزہ کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ حرام خوری، یہ ضد، یہ ہٹ دھرمی. آج میں ایک جاہل کی بات سن رہا تھا، کراچی کا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں مر گیا ہے،
اس کے جنازے میں امیر شام کو یہ کہا گیا تو اس کی لاش کھولو تو اس میں قبر کھولو گدھا پڑا ہوگا، اور ہمارے دوربین کیمرے لگا رہو فلاں جو ہیں لاشیں کھولیں گے ویسے کہ ویسے پڑے ہوں گے نورانی۔ خدا کی قسم اس سے اب ہم بیٹھے ہیں شریف لوگ نہیں کہتے، کوئی بندہ جو ہے واقعاً اس سے کہے کہ ان کے کسی ایک کی جو ہے نا کھول کے دیکھو قبر، دیکھو ان سے کیا نکلتا ہے۔ لیکن ضد ہٹ درمی اور بغاوت خدا کے ساتھ جہالت جہل مرکب معاند اتنے بدتینت لوگ آ گئے ہیں کہ حق اور باطل کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ یہ کفار اور مشرکین سامنے کہ قرآن کی اتنی حلاوت معجزہ، قرآن تحدی کر رہا ہے، نہ اس اتنی آیت لا سکے، نہ اسے ایسی بنا سکے، نہ اس اتنے مطالب، بلکہ اتنا پیارا کلام کہ اس کو چھپ چھپ کے سنتے ہیں، دوسروں کو منع کرتے ہیں، لیکن ایمان نہ لائے، تسلیم نہ ہوئے۔ یہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ بعض اوقات ہم جہالت میں مارے جاتے ہیں۔ اور آخری میں ایک جس میں بیان کرتا ہوں، ایک انسان ہے طفیل بن عمرو دوسی، یہ مکہ کا رہنے والا نہیں تھا، باہر سے جو ہے بہت بڑی ایک جو ہے یہ بڑی شخصیت تھی، مشہور یہ انسان تھا۔ تو یہ جب مکہ میں آیا تو پتہ تھا جو باہر سے آتے تھے حالات پوچھتے تھے، تازہ تازہ جیسے واقعہ ہوا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا، بعثت کا، تو لوگ کہہ جاتے تھے، دیکھے تو صحیح اور متاثر ہو جاتے تھے۔ تو یہ انتہائی دانا قسم کا اور بہت یعنی لوگوں کے جیسے ہوتا ہے نا آج کل فیصلے جو ہیں وہ کرتے ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہوتے، یہ بھی ایک بہت ہی دانا قسم کا انسان تھا اور شاعر بھی تھا اور بہت عقل مند انسان تھا۔ تو آتے ہی جو ہے نا قریش کے لوگوں نے، کفار نے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے نا پراپیگنڈا کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جو آج کل مذہب شیعہ کے متعلق کیا جاتا ہے، جیسے یہ کافر ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ صحابہ کو ایسے کہتے ہیں، یہ قرآن کی تعریف کے قائل ہیں، ان کے عقیدے ایسے ہیں، یعنی جو جھوٹا پراپیگنڈا کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ جو بھی آتے تھے مکہ میں جہاں بیت اللہ کی تو وہ زیارت کے لیے جاتے تھے، کفار اور مشرکین بھی جاتے تھے، اور وہاں مسجد الحرام بھی تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں آ کر جو ہے تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ تو اتنا ڈرایا کہ یہ جو شخص کھڑا ہوا ہے اس کے نزدیک نہ جانا، اس کی آواز نہ سننا، اتنا پراپیگنڈا کیا۔ تو کہتا ہے کہ میں جب گیا تو میں اس میں اپنے کانوں میں نے روئی رکھ لی، اور جب کان بند کر کے، اور پھر کہتا ہے کہ ایسے جو ہے وہاں گزر رہا تھا، 2-3 دفعہ گیا تو مجھ سے تھوڑا سا جو ہے نا کانوں میں باہر آواز آ گئی، تو میں نے جب کلام سنا تو میں تو حیران ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے آپ سے بات کی کہ دنیا مجھے عقل مند، دانا، عقل مند ترین انسان سمجھتی ہے، میں لوگوں کو کے فیصلے کرتا ہوں کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہوں، تو مجھے کون اغوا کرے گا؟ اگر غلط بات ہوگی تب بھی پتہ چل جائے گا، اچھی بات ہوگی تب بھی پتہ چل جائے گا۔ تو جب یہ کیا تو اس نے ایڈریس لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چلا گیا اور اس سے دین کے متعلق سوچا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معارف بیان کیے اور کچھ جو ہے قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کی آیات پیش کی۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے سنی تو کہتا ہے میں ایسے جیسے حیران ہو جاتا ہے بندہ گونگ، دیکھا کہ یہ واقعاً کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور جو اس میں معارف بیان کیے گئے تھے کہتے ہیں آج تک اس قسم کا جو ہے اعلیٰ اور شیرین ترین کلام میں نے کہیں نہیں سنا تھا، فصیح و بلیغ۔ اور پھر اس کے جو مطالب کہتے ہیں جب اس پر یہ سنیں تو فوری کلمہ پڑھا اور اسلام لے آیا۔ یہ چند واقعات بیان کیے ہیں اس دور کے جو سخت ترین دشمن تھے، انہوں نے بھی قرآن مجید کا معجزہ ہونے کا اقرار کیا، اور اقرار کیا زبانوں سے کہ یہ جن و انس میں سے کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہو سکتا میں ویسے فصاحت اور بلاغت کی آپ کے سامنے تعریف کرتا اور کچھ بیان کرتا تو شاید آپ بور ہو جاتے، نہ سمجھ پاتے۔ لہذا میں نے کیا کہ اس دور کے جو فصیح و بلیغ لوگ تھے وہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے متعلق ان کی کیا رائے تھی کہ انہوں نے بھی تسلیم کیا، لیکن ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے ڈٹے رہے۔ تو لہذا ایک یہ اس کا جو ہے از لحاظ بیان ایک قرآن مجید کے الفاظ اور اس کا جو ہے فصاحت و بلاغت، اس کے حوالے سے قرآن کا معجزہ ہونا یہ ایک ثابت چیز ہے۔ البتہ بعض نے جو ہے کہا ہے کہ قرآن جو ہے اس کو صرفہ کا مقام دیا ہے، یعنی معجزہ ہے صرفہ ہونے کے، یعنی کلام
یہ انسان بنا تو سکتے ہیں ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کو موڑ دیا۔ معجزہ یہ ہے کہ بنا سکنے کے باوجود نہیں بنا سکتے۔ اس کی حقیقت کیا ہے میں کل انشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے، خدا نے اگر زندگی اور توفیق دی تو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ صلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔